ایران امریکہ جنگ کے باعث توانائی بحران کا خدشہ، پاکستانی حکومت نے اہم منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ابنائے ہرمز کی بندش اور توانائی بحران کے خدشات کے پیش نظر وفاقی حکومت نے توانائی کے بچت کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات اور RLNG کے طلب کو کم کرنے کے لیے قیمتوں کے نئے طریقہ کار کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر ہفتے رد و بدل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں کووڈ-19 وبا کے دوران اپنائے گئے طریقہ کار کی طرز پر تعطیلات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ حکومت نے پہلے، دوسرے اور تیسرے مرحلے پر مشتمل حکمت عملی تیار کی ہے، جس میں 3 سے 4 درجن تجاویز شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں حکومت سرکاری شعبے میں اقدامات نافذ کرے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں نجی اسکولوں، جامعات اور اسپتالوں میں آن لائن اسائنمنٹس کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ اس کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار رد و بدل بھی کیا جائے گا۔ اس وقت ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ ٹرمپ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی موجودہ قیادت کا صفایا چاہتے ہیں۔ ایران کے پاس ایک اچھا لیڈر ہو، ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو اچھا کام کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کرد تہران کے خلاف جنگ میں شامل ہو، ایرانی کرد جنگ کے پھیلتے ہی ایران پر حملہ کرے۔ اس سے پہلے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہے، ایرانی سفارتکاروں سے پناہ لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ جلد ایسے اقدامات کرے گا جس سے تیل کی قیمتوں کا دباؤ کم ہو۔ قبل ازیں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کا اگلا رہنما امریکہ طے کرے گا۔ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی نئے رہنما کے انتخاب کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ایران نے جانشین مقرر کرنے کی کوشش کی تو اپنا وقت ضائع کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خامنئی کا بیٹا مجتبیٰ خامنئی ناقابل قبول ہے، خامنئی کی پالیسیاں جاری رکھنے والے کسی لیڈر کو قبول نہیں کریں گے۔ دشمن پر 500 میزائل اور 2000 ڈرون برسا چکے ہیں، لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایران روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کے اہداف کیا تھے اور کتنا جانی یا مالی نقصان پہنچایا گیا۔ تل ابیب کی فضائی صورتحال براہ راست دکھانے والے کیمرے کو عین اس وقت نیچے کر کے سڑک دکھائی جانے لگی جب تل ابیب کی فضاؤں میں ایرانی میزائلوں کے داخل ہونے کی آوازیں گرجنا شروع ہوئی۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے کارروائی کرتے ہوئے 7 اسرائیلی ڈرونز طیارے مار گرائے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق جاری جنگ کے دوران اب تک 500 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل داغے جا چکے ہیں، جبکہ مختلف اقسام کے 2000 سے زیادہ ڈرونز بھی فائر کیے گئے ہیں۔ میزائلوں میں سے تقریباً 60% امریکی افواج کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے گئے، جبکہ 40% میزائل اسرائیلی علاقوں پر حملے کے لیے داغے گئے ہیں۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں مزید توسیع، نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی حکومت نے قومی احتساب قانون 1999 کے تحت عہدے کی مدت میں توسیع کی منظوری دی۔ وزارت قانون انصاف نے چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع 6 مارچ 2026 سے مؤثر ہوگی۔ چیئرمین نیب کے عہدے کی مدت میں توسیع موجودہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سینٹ اور قومی اسمبلی نے نیب ترمیمی بل منظور کیا تھا۔ اس سے قبل قانون میں چیئرمین نیب کی 3 سالہ مدت میں توسیع نہیں ہو سکی تھی۔ واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو پہلی بار 4 مارچ 2023 کو چیئرمین نیب تعینات کیا گیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ 2026 پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے لیے نامزدگیوں کا اعلان، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل۔ ICC کی جانب سے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے لیے نامزد کیے جانے والے کھلاڑیوں میں پاکستان کے صاحبزادہ فرحان بھی شامل ہیں۔ صاحبزادہ فرحان نے 7 میچز پر 76.60 کی اوسطن اور 160.25 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 383 رنز بنائے، جبکہ انہوں نے 6 اننگز میں 383 رنز بنا کر T20 ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے سری لنکا اور نمیبیا کے خلاف سینچریاں سکور کی ہیں۔ وہ ایک T20 ورلڈ کپ میں 2 سینچریاں بنانے والے واحد بیٹر ہیں۔ ICC کی جانب سے انڈیا کے سنجو سیمسن بھی پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے لیے شارٹ لسٹ کیے جانے والوں میں شامل ہیں۔